السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج سورۃ القریش کے سلسلے میں ہم کچھ روشنی ڈالنے والے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس میں کیا فرماتے ہیں۔ لإیلاف قریش، قریش کے لوگوں کی عادت تھی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی وہ عبادت کیا کرے۔ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی حضور پر نور مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، چونکہ چور اچک کے ہر قافلے کو لوٹ لیتے، اچک لیتے۔ لیکن جب قبیل عرب کے لوگ، مکے کے رہنے والے، اطراف اکناف کے رہنے والے جب سفر کیا کرتے تو کوئی چور، کوئی اچکا انہیں نہیں لوٹتا تھا، ہر کوئی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ یہ جو ان کی عزت ہے یہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کعبۃ اللہ یعنی ملک عرب ہے وہ ریگستانی والی زمین ہے، وہاں پر کوئی اناج اگتا نہیں سوائے کھجور کی۔ تو کمائی کے لیے، گزاری کے لیے، روز معاشی کے لیے، روزگاری کے لیے لوگ تجارتی سفر کیا کرتے۔ تو اس تجارتی سفر ہی کی وجہ سے ان کی زندگیاں چلتے تھے اور ان کی روزگاری چلتی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں ملک یمن، ملک شام جایا کرتے تھے، اور سردیوں کے سیزن میں ملک یمن جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ان کی عزت ہو رہی ہے، اور جب سردی اور گرمی کے علاوہ حج کا موسم ہوتا تو وہاں پر جو حاجی ہوتے انہی کی وجہ سے ان کی روزگاری ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت ایک نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اللہ جو احسان کیے ہیں قبیلہ قریش پر، عرب کے لوگوں پر، اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کا سفر کیا کرتے۔ کوئی چور، کوئی اچکا انہیں اچکنے سے دور رہتا، انہیں تکلیف پہنچانے سے دور رہتا، اور جو ان کی عزت و احترام جو ہوتی تھی، روزگاری جو چلتی تھی، اور کعبۃ اللہ کے اطراف و اکناف حج و عمرے کے موقع پر چلتی تھی، یہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ کی برکت سے تھی۔ اس کے پہلے صورت میں، سورۃ الفیل میں، اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی عظمت بیان فرمائی، اور اس صورت میں کعبۃ اللہ کی برکت بیان فرمائی۔ چنانچہ ان سے کہا جا رہا ہے، جس رب کے گھر کے وجہ سے، برکت سے قبیلہ قریش اپنی روزگاری چلا رہے ہیں، اپنی زندگی چلا رہے ہیں، انہیں عزت و احترام مل رہی ہے، تو کیوں نہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی رب بیت، اسی گھر والے رب سے وہ عبادت کریں، گھر والے رب کی عبادت کریں، اس خانہ کعبے کے خدا سے وہ عبادت کریں۔ یا اللہ رب العزت انہیں یاد دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے، اس رب کی عبادت کریں جو کعبے کا رب ہے، اور جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھلایا، خوف اور بد امنی سے محفوظ رکھا، یعنی روزگاری بھی چلتی تھی، خوف بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، کوئی چور، کوئی ڈاکو انہیں اچکنے سے دور رہتا تھا۔ اس صورت میں کئی ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، یہ کہ کوئی بھی نعمت ہو، چاہے دنیاوی ہو، اخروی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اس میں، اس صورت میں، من جوع وآمنہم من خوف، بھوک کا اور خوف کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ جن معاشرے میں بھوک نہیں رہتی، یعنی غریبی، تنگ دستی نہیں ہوتی، اور اس معاشرے میں دشمن کا
چور و چکوں کا خوف نہیں ہوتا تو وہ معاشرہ ایک گہوارہ بن جاتا ہے، روشن گہوارہ، امن و امان کا وہ ایک گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو قبیلہ قریش امن و امان کا ایک گہوارہ بن گیا تھا اللہ رب العزت کے اس گھر کی برکت سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر احکام شریعت کو لازم کرے، نبی کی سنتوں کی عادت ڈالے، دنیاوی نعمتوں پر بھی اخروی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جو ہمیں رونقیں بخشی ہے، جو اللہ رب العزت نے چین و سکون، راحتوں، نعمتوں والی زندگی بخشی ہے، اس پر شکر ادا کریں اور اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی مانگیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقا، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی نعمتوں کو بھی مانگیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہم اللہ سے مانگے دنیاوی نعمتیں بھی اور اخروی نعمتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیاوی اخروی نعمتوں سے نوازے، سکون، راحتوں والی، نعمتوں والی، محبتوں والی، الفتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور اس صورت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس صورت کے پڑھنے سے آسانیاں ملتی ہیں، سفر میں پڑھنے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور اس سورۃ القریش کے پڑھنے کی وجہ سے اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا ستاتی ہے یا رک جاتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورت کو پڑھ کر آپ اسٹارٹ کریں، آپ کی گاڑی آپ کو ساتھ دینے والی ہے۔ قرآن پاک میں ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری کا علاج ہے، ہمیں صرف دیکھنے کی نظر چاہیے، بلکہ یہ سورت ہر مقصد کے لیے، ہر کامیابی کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے، ایک بہترین مشکل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کی گہرائی سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔